اور اس سے گھٹیا انسان اگر کوئی ہے تو نالی کے گندے پانی میں بھی اگر کوئی چیز پڑی ہو تو وہاں سے وہ اٹھا لے گا۔ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ۔ آئے نبی پاک تو دنیا بدل گئی۔ گوہر شاہی فتنہ ہے، فیاض کا فتنہ ہے، قادیانیوں کا فتنہ ہے، شکیل کا فتنہ ہے، ہر طبقے کے اندر زہر کی طرح پھیلتا جا رہا ہے۔ دنیا کے مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا ہے یہ وقت نہیں ہے کہ ہم خاموش بیٹھے رہیں، ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے تیار ہو جانا ہے۔ نہ ہی میری یہ حیثیت و اوقات ہے کہ میں علماء کرام سے کوئی گزارش کر سکوں۔ جو علماء مستقل بذات بننے کی کوشش کرتے ہیں وہ مستقل بدذات بن جاتے ہیں۔ ان حالات میں ان ابواب کو بہت گہرائی کے ساتھ موجودہ فتنوں کے تناظر میں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت مہدی کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے، نظریہ کیا ہے، ان کی علامات کیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی علامات کیا ہے، خصوصیت کیا ہے، ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے، دجال کی علامات کیا ہے، اس کے بارے میں ہمارا نظریہ کیا ہے، ختم نبوت کی نزاکت کیا ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے۔ جب تک پہچانیں گے نہیں کہ چور کون ہے، ڈاکو کون ہے، لٹیرا کون ہے، تو ہم کیسے اس کا مقابلہ کر سکیں۔ بہت مکار فتنہ ہے، بہت دجل و فریب سے کام لے گا، اور انور شاہ کے لیے گوارا نہیں ہے کہ میں اپنے جیتے جی میرے کانوں میں یہ آواز پڑے کہ پاسداران ختم نبوت مقدمہ ہار گئے۔ جنہوں نے ایمان کی تین نعمت کو کسی نہ کسی اعتبار سے نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسیلمہ کذاب، اور اس کے بعد الگ الگ واقعات میں، الگ الگ زمانے میں الگ الگ واقعات ہیں۔ ہم مہمان محترم سے انشاءاللہ اس کی تفصیلات سنیں گے۔ اب فی الوقت عرض یہ کرنا ہے کہ آج کے اس زمانے میں، جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں 2024، آج کے زمانے میں کون سے فتنے ایسے ہیں جو ڈائریکٹ ایمان پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ ان فتنوں کا ہم کو تعارف بھی چاہیے، کیونکہ جب تک فتنوں کو پہچانیں گے نہیں ان سے بچ نہیں سکیں گے، اور پھر ان سے بچنے کے کیا طریقے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے جو ہے انشاءاللہ آئیں گے۔ حیرت یہ ہوتی ہے کہ ایسے ایسے لوگ دنیا میں آئے ہیں اور ایسے ایسے دعوے کر رہے ہیں۔ کوئی نعوذ باللہ اپنے بارے میں عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، کوئی اپنے بارے میں امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، کوئی اپنے بارے میں نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، یہاں تک کہ بعض خبیث ایسے بھی ہیں جو اپنے بارے میں خدا یا خدا سے بھی بڑھ کر ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ اور حیرت اس پر ہے کہ بھولے بھالے مسلمان ان کے اس فریب میں پھنس بھی رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے ابھی عربی کی کہاوت پیش کی، لِكُلِّ سَاقِطَةٍ لَاقِطَةٍ، ہر گری پڑی چیز کو اٹھانے والا کوئی نہ کوئی مل جاتا ہے۔ کوئی بڑا آدمی ہوگا 100 روپے کی طرف توجہ نہیں دے گا، لیکن بچہ ہوگا 10 روپے کی طرف بھی توجہ دے گا، اور اس سے گھٹیا انسان اگر کوئی ہے تو نالی کے گندے پانی میں بھی اگر کوئی چیز پڑی ہو تو وہاں سے وہ اٹھا لے گا۔ ایسے ہی جن لوگوں کی فطرت میں اسلام نہیں ہے، اسلام سے دور ہے، ایسے لوگ جو ہے اس طرح کے لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ علماء سے اپنے آپ کو دور رکھنے کا، قرآن و حدیث سے اپنے آپ کو دور رکھنے کا یہ انجام ہوتا ہے۔ بہرحال اس عظیم مقصد کے لیے آج ہمارا یہاں پر جڑنا ہوا ہے۔ چنانچہ میں اس پروگرام کی نظامت کے لیے ہمارے ہر دل عزیز ساتھی جناب محمد مفتی سہیل احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم کو میں حوالے کرتا ہوں کہ مفتی صاحب پروگرام کی کارروائی آگے بڑھائیں۔ سب سے پہلے میں نبی کریم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آئے ہوئے مہمان علماء کرام خصوصاً حضرت مفتی حسن ذیشان صاحب قادری دامت برکاتہم کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سب کو اہلاً و سہلاً کہتا ہوں۔ میں چونکہ ہم کو مہمان سے سننا ہے، میں آپ حضرات کا زیادہ وقت نہیں لیتا۔ اس مجلس کو کلام پاک کی تلاوت سے آغاز کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ پاک کے کلام سے ہی
हर मजलिस का आगाज़ होता है, कोई भी महफिल उस वक़्त तक मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक कि तिलावत कलामुल्लाह न पढ़ी जाए। दिलों को सुकून मिलता है कुरान पाक की तिलावत से, दिलों को नूर मिलता है कुरान पाक की तिलावत से। मैं कुरान पाक की तिलावत के लिए कारी मुफ्ती मौलाना सुहेब साहब काज़मी को दावत देता हूँ कि तिलावत कलामुल्लाह से मजलिस का आगाज़ करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. अब मैं मजलिस की मज़ीद नूरानियत और मुनव्वर करने के लिए, मुअत्तर करने के लिए नात खां को दावत देता हूँ, क्योंकि जी मुफ्ती साहब से दरख्वास्त है कुर्सी पर तशरीफ़ रखें। मेहमान साहब से भी दरख्वास्त है, आप बैठे तशरीफ़ रखें। जब भी जहाँ भी महफिल में नबी पाक रहमत दो आलम सरवर कौनैन ख़ातमुल अंबिया वर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र खैर होता है, वो मजलिस और महफिल रहमतों से और बरकतों से मामूर हो जाती है। आइए अब हम इस महफिल को मज़ीद मुनव्वर करने के लिए नात खां बेहतरीन हमारे शहर करनूल के मौलाना मिसबाह साहब को दावत देता हूँ कि वो नात खां से
नात से इस मजलिस का जो है, इस मजलिस को 4 चांद लगा है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक मरतबा दरूद पाक पढ़ना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला आए नबी पाक तो दुनिया बदल गई, 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 जुल्मत से उठ के नूर के सांचे में ढल गई, जुल्मत से उठ के नूर के सांचे में ढल गई, सीरत मेरे रसूल की ऐसी है पुरकशिश, सीरत मेरे रसूल की ऐसी है पुरकशिश, सीरत नबी की पढ़ते ही सूरत बदल गई, सीरत नबी की पढ़ते ही सूरत बदल गई, रोशन किया है चेहरे को सुन्नत के नूर से, रोशन किया है चेहरे को सुन्नत के नूर से, चेहरे के नूर से मेरी हैयत बदल गई, चेहरे के नूर से मेरी हैयत बदल गई, सुन्नत से दूर थे तो कोई पूछता न था, सुन्नत से दूर थे तो कोई पूछता न था, अपना या सुन्नतों को तो किस्मत बदल गई, अपना या सुन्नतों को तो किस्मत बदल गई, आए नबी पाक तो दुनिया बदल गई, जुल्मत से उठ के नूर के सांचे में ढल गई। सलाम। माशाअल्लाह, नात में बहुत ही बेहतरीन अशार हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में आपकी शान के मुआफ़िक़ पेश की। अल्लाह जज़ा खैर दे। ये ख़त्म नबूवत का परचम उठाएंगे, ये ख़त्म नबूवत का परचम उठाएंगे, बातिल के हर फरेब को मिटाएंगे, जान भी माल भी सब कुछ लुटाएंगे, हुर्मत नबी पे सर कटा जाएंगे। नबी का जो है वफादार, नबी का जो है वफादार मैदान में खड़ा है, बातिल के हर इरादे को मिट्टी में मिलाएंगे इंशाअल्लाह। ये दीन के चिराग को बुझाया न जाएगा, ख़त्म नबूवत से कभी हटाया न जाएगा, बातिल के हर शर पे
باطل کے ہر شر پہ وار ہم کریں گے، ناموں سے رسالت پہ جان وار کر دیں گے انشاءاللہ۔ ہم ختم نبوت کے ہیں جان نثار، ہم ختم نبوت کے ہیں جان نثار، باطل کے سازشوں پہ ہم وار کریں گے۔ رسول عربی کی حرمت کا ہے سوال، ایمان کا تقاضا ہے سر پہ مزار۔ اب میں آئے ہوئے تمام علماء کرام حفاظ اعظام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، تہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ اب میں آخر میں مجلس کو اپنی بات کو طول دیے بغیر ہم کو اپنے مہمان مکرم سے سننا ہے۔ میں حضرت مفتی ذیشان صاحب نوجوان عالم دین کا میں ادب و احترام کے ساتھ آپ کے حوالے میں کرتا ہوں کہ آپ اپنے قیمتی باتوں سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل آمنت بالله ثم استقم، او كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ رسالت کو شرف ہے ذات اقدس کے تعلق سے، رسالت کو شرف ہے ذات اقدس کے تعلق سے، نبوت ناز کرتی ہے کہ ختم الانبیاء تم ہو۔ یہ ربط باہمی امت کو وجہ صد تفاخر ہے، یہ ربط باہمی امت کو وجہ صد تفاخر ہے، خدا محبوب ہے تمہارا اور محبوب خدا تم ہو۔ قابل صد احترام گرامی قدر حضرات علماء کرام، ائمہ عظام، حاضرین مجلس، آپ کا اور ہمارا اس وقت یہاں جمع ہونا ایک خاص مقصد کے تحت ہے، اور یہ کوئی واعظ و بیان کی مجلس نہیں ہے کہ میں آپ حضرات کے سامنے کوئی واعظ بیان یا کسی طرح کا خطاب کروں، نہ ہی بندہ اس کا اہل ہے، نہ ہی آپ حضرات کو اس کی ضرورت ہے۔ خطاب و بیان، وعظ و نصیحت اکابر کا کام ہے جس کے ہم سب محتاج ہیں اور اس کی ضرورت بھی محسوس کرتے ہیں۔ اس وقت آپ حضرات کے سامنے دن بدن پیش آنے والی سنگین صورتحال کی کچھ روداد، کچھ کارگزاری آپ حضرات کی خدمت میں رکھ کر ہمارے اکابر اس وقت فتنہ ارتداد کے سلسلے میں اور ہمارے ایمان کی حفاظت کے سلسلے میں جس قدر متفکر اور بے چین اور پریشان ہیں، ان کی فکروں کو آپ تک، آپ کی خدمت میں رکھ کر درد بانٹنا ہے، مل جل کر ایک کام کے لیے عہد کرنا ہے، تیار ہونا ہے۔ جیسے
میر نے کہا تھا میر جمع ہے احباب درد دل کہہ لے، میر جمع ہے احباب درد دل کہہ لے، پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے۔ کرنول کی سرزمین ایک تاریخی تہذیبی سرزمین ہے، یہاں کے حالات کو، یہاں کے احوال کو آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، لیکن ملکی سطح پر اور عمومی سطح پر اس وقت کے جو حالات ہیں اس سے شاید ہمارا شہر اور ہمارا یہ علاقہ بھی خالی نہیں ہے۔ فتنے سیلاب کی طرح امٹ کر آ رہے ہیں، فتنے گھروں تک پہنچ رہے ہیں، فتنے بے پڑھے لکھے جاہل و ان پڑھ طبقے سے لے کر دین سے دور، دینی ماحول سے دور، دنیا کی کام کاج میں مست و مگن طبقے سے لے کر دیندار، علمی اور دینی گھرانوں تک فتنے پہنچ رہے ہیں۔ یہ ایک ایسی سنگین صورتحال ہے جو ہم سب کو بہت متفکر کرتی ہے، اس لیے کہ قلب نبوت سے جتنا تعلق میرا اور آپ کا ہے، بحیثیت وارث نبی ہونے کے، بحیثیت نائب رسول ہونے کے، بحیثیت محافظ دین ہونے کے، عامت الناس اور عام مسلمانوں کا وہ رشتہ رسول اللہ سے نہیں ہے۔ اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے جو فیض، جو درد ہمیں یعنی مجھے اور آپ کو اپنے اساتذہ کے واسطے سے سینہ بسینہ سند کے اتصال کے ساتھ، واسطے کی مضبوطی کے ساتھ مجھے اور آپ کو ملا ہے، اس سلسلے سے بہرحال ہمارے عام مسلمان بھائی محروم تو نہیں کہا جا سکتا ہے، خالی ضرور ہے۔ یہ ہمارا تعلق ہے قلب رسول اللہ سے، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دل سے۔ جب ہمارا تعلق حضور سے ایسا ہے تو حضور کو اللہ تعالیٰ نے جو خصوصی مقام عطا فرمایا ہے اور ختم نبوت کا جو تاج اللہ نے اپنے پیارے حبیب کے سر پر رکھا ہے، اگر اس عظیم اور مبارک تاج کو کوئی اپنے پیروں سے روندنے کی ناپاک کوشش کرتا ہے، اور جس مقام پر آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں، تشریف فرما ہے، اس منصب پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کے درد کو ہم سے زیادہ بھی کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ اس لیے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اشاعت دین کا کام یہ ہر ایک مسلمان کر سکتا ہے، یہ امت کر سکتی ہے، امت کا ہر طبقہ کر سکتا ہے، جس کو تھوڑی بہت بھی دین کی شدھ بدھ ہے، دین کی سمجھ ہے۔ بلغوا عنی ولو آیا کے تحت جتنا اس کو معلوم ہے اس کی وہ تبلیغ کر سکتا ہے، مگر حفاظت دین کا کام ہر ایک نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مخصوص طبقے کو چنا ہے، اور وہ طبقہ ہم ہی ہیں، جن کو علماء، حفاظ اور ائمہ کہا جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ہم سب جانتے ہیں کہ ایمان اللہ کے خزانے کی سب سے بڑی دولت ہے، اور فتنوں میں سب سے بدترین خطرناک فتنہ ارتداد کا ہے۔ ایمان لانے کے بعد ایمان کو چھوڑ دینا، اسلام میں داخل ہونے کے بعد اسلام کو خیرباد کہہ دینا، اسلام کے خلاف کھلی بغاوت ہے۔ علماء نے لکھا ہے
خالص کفر اور شرک کے مقابلے میں ارتداد بڑی سنگین چیز ہے. اسی لیے مرتد کی سزا قتل ہے. مرتد سے بائیکاٹ کا حکم ہے. مرتد کے ساتھ سماجی تعلقات، موالات و مواسات یعنی غمخواری، ہمدردی، لین دین ہر ایک سے منع کر دیا گیا. اللہ کو مرتد سے سخت نفرت ہے، اسلام کو مرتد سے سخت نفرت ہے، اس لیے کہ اس نے اللہ کو پہچاننے، اسلام کے برحق ہونے کا اعلان، اظہار، اقرار کرنے کے بعد پھر اسلام سے بغاوت کی ہے، اللہ کی توحید سے بغاوت کی ہے، رسول اللہ کی رسالت سے بغاوت کی ہے، رسول اللہ کی ختم نبوت سے بغاوت کی ہے. یہ اللہ کو سخت ناپسندیدہ چیز ہے. اسی لیے اس کی سزا قتل سنائی گئی اسلامی حکومتوں میں. میرے بھائیوں، اب اس پس منظر میں آپ دیکھیے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کے قریب آنے والے جن فتنوں کا ذکر کیا ہے اس میں مختلف طرح کے فتنے اعمال کے بھی ہیں، فکر کے بھی ہیں، تہذیب کے بھی ہیں اور مختلف طرح کے ہیں، سماج کے بگاڑ کے بھی ہیں. ان سب میں سب سے خطرناک فتنہ ارتداد کا ہے، دین سے پھر جانے کا ہے. پھر حضور ہی نے ارتداد کن کن طبقوں میں آئے گا، کس کس طریقے سے آئے گا، یہ بھی حضور نے اس کی نشاندہی فرما دی. عمومی سطح کا ارتداد، خاص طبقے میں آنے والا ارتداد، اہل علم میں آنے والا ارتداد، دیندار طبقے میں آنے والا ارتداد. جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں یہ وہ بد نصیب دور ہے جس میں ہر طرح کا ارتداد آ رہا ہے. ہر طرح کی بے دینی اور دین کے خلاف بغاوت ہر راستے سے. کالجوں اسکولوں کے اندر الگ طرح کا ارتداد، پڑھے لکھے لوگوں میں الگ نوعیت کا ارتداد، دیندار طبقے میں الگ نوعیت کا ارتداد، دیہات والوں میں، شہر والوں میں، ہر ایک کے اندر اس وقت میں اور آپ خاص طور پر جس فتنے کے متعلق غور و فکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ اس کا تعاقب کس طرح کیا جائے، وہ فتنہ ہے جو دینداری کے نام پر آ رہا ہے، کتاب و سنت کے نام پر، تقوی کے نام پر، اور جو صرف باہر بازاروں میں نہیں، شراب خانوں میں نہیں، کلبوں میں نہیں، قادیانیوں کی طرح مخصوص جگہوں میں نہیں، صرف سوشل میڈیا پر نہیں، بلکہ اللہ کے گھر میں پہلی صف میں ہمارے پڑوس میں وہ فتنہ ہے، ہمیں اس کی خبر نہیں ہو رہی ہے. ہمارے گھروں میں فتنہ آ رہا ہے، ہمیں اس کی خبر نہیں ہو رہی. ہمارے بچے مرتد ہو رہے ہیں، ہمیں خبر نہیں ہو رہی. ایسے واقعات ہیں، بیوی مرتد ہے، شوہر کو خبر نہیں، شوہر مرتد ہے، بیوی کو خبر نہیں، بھائی مرتد ہے، بھائی کو خبر نہیں. اس قدر سنگین صورتحال ہے. پمبا کجا کجا نہم کے ہما تن داغ داغ شد. دارالعلوم دیوبند کے اکابر باوجود کہ اس وقت ان کو کئی آزار ہیں، بیماری کے ہیں، گھریلو ہیں، مدرسے کی ذمہ داریاں، اس کے باوجود ہم خدام کو جو آواز دے رہے ہیں ملک کے پہلی صف کے اکابر، اس کی وجہ یہی ہے کہ ان حضرات اکابر کے دل پر اس وقت ایک غلبہ ہے. وہ غلبہ ہے کہ بڑی تعداد میں سیلاب کی طرح فتنے آ رہے ہیں، اور افسوس یہ ہے جن لوگوں کو ان فتنوں کا مقابلہ کرنا چاہیے تھا، جن کو ان فتنوں کے سامنے نبرد آزما ہو کر ناواقف عوام کو بچانا چاہیے تھا، ایسے عجیب دردناک واقعات بھی پیش آ رہے ہیں. وہ منبر و محراب کے خطیب، علماء و ائمہ، بعض جگہ ائمہ حضرات بھی، علماء حضرات بھی، اور زیادہ تر حفاظ اس فتنے کا شکار ہوتے جا رہے ہیں. اگر شاعر کی زبان میں کہا جائے، جہاں سے ایمان کی حفاظت کی امید تھی وہیں سے اگر کفر پھیلنا شروع ہو جائے، ارتداد پھیلنا شروع ہو جائے تو ہم کہاں جائیں گے؟
چون کفر از کعبہ برخیزد کجا ماند مسلمانی. جیسے جہاں سے زندگی ملنی چاہیے جس ڈاکٹر سے، وہ ڈاکٹر قاتل بن جائے، جہاں سے بیماری دور ہونے کی امید لے کر ملت آئے وہیں بیماری ملے. یہ اور بات ہے کہ سب نہیں، مگر جو بھی ہو، ایک ہو، دو ہو، چار ہو، یہ بھی ہمارے لیے افسوس کی بات ہے. جب مسیحا دشمن جاں ہو تو کیا ہو زندگی، جب مسیحا دشمن جاں ہو تو کیا ہو زندگی، کون راہ بتلا سکے جب خضر بہکانے لگے. شکیل بن حنیف کا فتنہ اس وقت کے بدترین فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، بادروا بالاعمال فتنا، لوگوں فتنوں کے آنے سے پہلے اپنے اعمال کا ذخیرہ کر لو، اپنے اعمال کی حفاظت کر لو، اپنے دین کی حفاظت کر لو. کقطع اللیل المظلم، کالی رات کے ٹکڑوں کی طرح فتنے آئیں گے، خطرناک فتنے آئیں گے. کیفیت کیا ہوگی، سچویشن کیا ہوگا، اگلا حصہ حدیث کا خود بیان کر رہا ہے. یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، آدمی صبح کو ایمان والا رہے گا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. او یمسی مؤمنا، رات کو ایمان والا رہے گا، صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. یہ زمانہ آنے والا نہیں ہے، آ چکا ہے. یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اپنے دین کو دنیا کی چند کوڑیوں کے بدلے بیچ دیں گے. یہ ہو رہا ہے. پھر فرمایا، لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری امت کے خاندان قبیلے کے قبیلے، جھتے کے جھتے مشرکین کے ساتھ مل جائیں گے، بے ایمان ہو جائیں گے. وَحَتَّى أَن يَعْبُدُوا الْأَوْثَانَ، یہاں تک کہ بتوں کی پوجا کرنے لگیں گے. پھر فرمایا، وَإِنَّهُ سَيَكُونُ بَعْدِي، اور یہ بھی ہوگا میرے بعد، ثَلَاثُونَ كَذَّابُونَ، 30 بڑے جھوٹے آئیں گے. یہ تو بڑے بڑوں کی بات، چھوٹے چھوٹے تو بہت آئیں گے. کلہم یزعم انہ نبی، ان میں کا ہر شخص دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے. اور صلو علی خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اتنا کھول کھول کر حضور نے سمجھایا. اس سے آگے بڑھ کر ایک تو عمومی ارتداد کے بارے میں حضور نے بتلایا، جو عمومی سطح کا ہے. دیندار طبقے جو مرتد ہوں گے اس کا بھی حضور نے ذکر فرمایا. سیأتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک ایسا دور آئے گا، یجتمعون فی المساجد، وہ لوگ مسجدوں میں جمع ہوتے رہیں گے، مسجدوں میں اکٹھا ہوں گے، ساتھ نماز پڑھیں گے، ساتھ رہیں گے، اٹھیں گے، بیٹھیں گے. ما فیہم مؤمنون، ان میں کوئی ایمان والا نہیں ہوگا. اب آپ شکیلیوں کے بارے میں غور کیجئے. یہ رمضان میں اعتکاف کرتے ہیں، ہمارے بازو نماز پڑھتے ہیں صف اول میں، ہم سے بڑھ کر تہجد کی پابندی کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت ہم سے زیادہ کرتے ہیں، ذکر و اذکار میں ہم سے زیادہ مشغول نظر آتے ہیں، اور اب پائجامہ ہم سے زیادہ نصف ساق تک، آدھی پنڈلی تک، داڑھی اتنی بڑی، ٹوپی ایسی جیسے وقت کا جنید و بایزید ہے. یہ ان کا انداز ہے. اور حضور نے پہلے ہی فرما دیا، یأتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا، یحجون، وہ حج کریں گے، وہ لوگ حج کریں گے، ویصومون، روزہ رکھیں گے اور نماز پڑھیں گے، لیس فیہم مؤمن، ان میں کوئی ایمان والا نہیں ہوگا. ہم گزشتہ سال مکہ مکرمہ گئے، مدینۃ المنورہ حاضری ہوئی. مکہ مکرمہ میں ان ملعونوں نے اپنا اڈا بنا دیا ہے. قباء کے مقام میں ہمارا قیام تھا، جنت کی وادی، وادی رنمانہ کچھ نام غالباً، وہی ہمارا قیام تھا. وہ مبارک مسجد جہاں رسول اللہ نے سب سے پہلے جمعہ کی نماز پڑھی ہے،
جس مسجد کی تعریف اللہ نے قرآن مجید میں کی ہے، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا، جس مسجد کا ذکر قرآن مجید میں، اس کے ارد گرد یہ ایمان کے لٹیرے اپنے فتنوں کو پھیلا رہے ہیں، ایمان پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ ان ساتھیوں سے ہماری ملاقات ہوئی جن ساتھیوں سے شکیلیوں نے مدینہ المنورہ میں ملاقات کی، جہاں انبیاء کا تاجور آرام کر رہا ہے، خاتم النبیین کا مسکن ہے، آرام گاہ رسول ہے، اس جگہ ختم نبوت پر نعوذ باللہ من ذالک ڈھاکہ ڈالنے والے لوگ، عقیدے کو مجروح کرنے والے لوگ، ناموس سے رسالت کے خلاف حملہ کرنے والے لوگ وہاں موجود ہیں۔ حرم محترم میں وہاں بھی 2 سال پہلے شہر حیدرآباد کے بعض ہمارے اکابر علماء انہوں نے اطلاع دی، عزیزیہ کے اندر جو قیامگاہ ہوتی ہے حجاج کی، عزیزیہ میں وہاں شکیلیوں کو اپنی تبلیغ کرتے ہوئے، یعنی وہاں شکیلیوں کو دیکھا اور پکڑے گئے۔ کہاں؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، ایسا مبارک گھر دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں، وہ پاسباں ہمارا۔ اسلام کے مراکز میں یہ فتنہ ہے۔ تو مساجد میں، جماعتوں میں، حرمین شریفین میں، عرب میں، عجم میں، ہندوستان کے حد تک نہیں ہے، فتنہ پورے عالم میں پھیلتا جا رہا ہے۔ قریب میں عمان کی خبر آئی، عمان کے اندر یہ فتنہ پہنچ گیا ہے، بنگلہ دیش کی اطلاعات ہے، دبئی کے اندر یہ فتنہ پہنچ گیا ہے، اور امریکہ کے اندر یہ فتنہ موجود ہے۔ کن کن ممالک کا نام لے، ہندوستان کا تو کوئی صوبہ ایسا ہوگا جہاں یہ فتنہ نہ ہو۔ حضور نے فرمایا تھا ایک زمانہ ایسا آئے گا، لوگ نماز پڑھیں گے، نماز پہلی صف میں پڑھتے ہیں، روزہ رکھیں گے، روزہ رکھنے میں، اعتکاف میں بھی محتمم صاحب دارالعلوم دیوبند دامت برکاتہم نے گزشتہ رمضان میں باقاعدہ اعلان کیا اپنے آئیڈیو میں کہ شکیلی ہماری مسجدوں میں آ کر اعتکاف کر رہے ہیں، اس لیے کسی بھی اجنبی شخص کو مسجد میں اعتکاف کرنے نہ دیں، ان کی اچھی طرح شناخت کر لیں، جانچ پڑتال کر لیں۔ آپ نے سنا ہوگا محتمم صاحب کا خطاب، اور اس کی وجہ سے کتنے پکڑے گئے بمبئی وغیرہ میں۔ حضرت کے خطاب کے بعد یہ چور اچکے اور ایمان کے لٹیرے ہماری مسجدوں میں، ہماری عبادت گاہوں میں پہنچ رہے ہیں، اور نماز پڑھتے رہیں گے، نماز پڑھتے ہیں، یحجون حج کے لیے بھی پہنچ رہے ہیں، یصومون روزہ بھی رکھتے ہیں، یجتمعون فی المساجد مسجدوں میں جمع ہو رہے ہیں۔ اگر کوئی میری شکیلی کوئی میری بات سن رہا ہو اس ویڈیو سے، بہت ممکن سنتے ہیں بہت سے لوگ، ان کو یہ احساس ہونا چاہیے جس کو وہ مہدی، جس کو عیسیٰ مان رہے ہیں، اس کی ظاہری دینداری، ظاہری دینی باتیں، یا کسی بد نصیب نے اگر ہمارے کسی شکیلی بھائی کو مرتد کر دیا ہو تو حضور کی ان حدیثوں پر غور کریں۔ حضور نے یہ علامتیں پہلے ہی بیان کر کے آخر میں کہہ دیا لیس فیہم مؤمن، ان میں کوئی ایمان والا نہیں۔ منافقین بھی صف اول میں ہوتے تھے حضور کی، کبھی اتنی لمبی لمبی داڑیاں، اور صحابہ سیدھا سادہ کلمہ پڑھتے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ منافقین لہرا کے مسالہ لگا کے پڑھتے تھے، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ۔ علماء جانتے کتنی تاکیدات ہیں اس میں، جملہ اسمیہ کی تاکید، لام تاکید تاکید، پھر ان تاکید، نشہد انک لرسول اللہ۔ قرآن نے کیا جواب دیا؟ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ میرے بھائیو، بس آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا تھا،
ایسے فتنے آ چکے ہیں، اور اس فتنے کے پھیلنے کی ایک بنیادی وجہ ایک تو حضور کی پیشن گوئی ہے، فتنے آ کر رہیں گے، یہ طے ہے، پیشن گوئیاں حضور کی ہو کر رہیں گی، فتنے آ کر رہیں گے ہر اعتبار سے۔ مگر فکر مندی کی بات یہ ہے، ہمارے گھرانے، ہمارے ماں باپ، ہمارے بھائی بہن، ہمارا پڑوسی، ہمارا دوست اگر بے ایمان ہو جائے، ذرا غور کیجئے، کیا وہ جنت میں کبھی داخل ہو سکتا ہے؟ اور دین کے نام پر بے دین ہو جائے، ایمان کے نام پر بے ایمان ہو جائے، اسلام کے نام پر مرتد ہو جائے، کتنے افسوس کی بات ہے۔ افمن زُگِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا، یہ جتنے ہمارے فتنے، یہ گوہر شاہی فتنہ ہے، فیاض کا فتنہ ہے، قادیانیوں کا فتنہ ہے، شکیل کا فتنہ ہے، یہ سب ایسے ہی اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہوئے وہ ناحق پر ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پر مہر لگا دی ہے۔ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ فَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، جنہوں نے اپنے خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا، قرآن و حدیث کو چھوڑ دیا، قرآن حدیث پہنچانے والے صحابہ کو چھوڑ دیا، ان سے پھر واسطہ بننے والے تابعین کو چھوڑ دیا، تبع تابعین کو چھوڑ دیا، بزرگان دین کو چھوڑ دیا، خود مستقل ایک مجتہد بن کر، امام بن کر قرآن و حدیث کو سمجھنے کی کوشش کر کے جب اس نے امت کے بڑوں سے اپنا اعتماد اٹھا لیا، بھروسہ نکال لیا، تو گر گیا۔ فَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اس کے بعد کیا آیت کیا ہے؟ وَخَتَمَ عَلَىٰ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ وَقَلْبِهِ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل پر اور اس کے کانوں پر پردہ ڈال دیا۔ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ تو میرے بھائیوں اور میرے عزیز دوستو، حضرات علماء کرام، میں بھی آپ ہی کے طبقے کا ایک ادنا فرد ہوں، بس گزارش ہے اس وقت میں بات بہت لمبی کیے بغیر، ملک کے مختلف حصوں میں ہمیں جانا ہوا۔ اس سلسلے میں ابھی ہم قریب میں گوا گئے تھے، گوا کے اندر یہ کارگزاری آئی، تو اس وقت وہاں شکیل کا جو خلیفہ ہے، یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنا ہر علاقے میں اپنا ایک خلیفہ بناتے ہیں، پہلے لوگوں کو مرتد کر کے اس کے ہاتھ پر ضمنی بیعت لیتے ہیں، اس کے بعد جو اصلی خباثت ہے وہاں لے جا کر جو ہے اس کو جو ہے بیعت کرواتے ہیں۔ تو گوا میں جانے کے بعد ہمیں پتا چلا اس وقت گوا کا شکیل کا جو خلیفہ ہے، اس کے مرتد ہونے کی داستان یہ ہے کہ وہ 3 دن کی مستورات کی جماعت میں گیا تھا۔ جس مسجد میں ان کی جماعت ٹھہری تھی، وہاں کے امام صاحب ایک حافظ تھے، وہ امام شکیلی تھے، شکیلیت سے متاثر تھے۔ ان امام صاحب نے اس کی ذہن سازی کر کے اس کو مرتد بنا دیا۔ آج وہ پورے گوا کا شکیل کا ترجمان ہے، پرچارک ہے۔ ہم تو ڈوبے ہی صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، ذلوا فاضلوا۔ اور ہمارے یہاں بیدر میں ایک جماعت آئی، اس جماعت کے اندر شکیلی گھس کے آ گیا تھا۔ ہم وہاں منجری میں گئے، کیرلا کے پاس ایک علاقے میں، اکابر کے مشورے سے وہاں کچھ بہار کے مزدور رہتے تھے، وہ تقریباً 20-25-30 لوگ مرتد ہو گئے تھے۔ وہاں ایک بہار کا ہی آدمی، وہ حافظ تھا، اس نے مرتد بنا دیا تھا۔ تو ایسے بے شمار واقعات ہیں۔ اور بہار بنگال میں ہمارے کچھ ساتھیوں کا جانا ہوا، تو وہاں ایک علاقے میں گئے، تو ایک مکان میں ٹھہرنا چاہتے تھے۔ وہاں کے امام صاحب نے کہا حضرت آپ وہاں نہ ٹھہریں، اس لیے کہ اس گھر کی عورتیں مرتد ہیں۔ اب وہ علماء کا گھرانہ تھا، انہوں نے کہا نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ امام صاحب کو اطلاع ہو گئی تھی کہ وہ متاثر ہے فتنے سے۔ انہوں نے کہا نہیں، تو
اور پھر جو حضرات گئے تھے ہمارے ساتھی حیدرآباد کے علماء، وہ گئے اس مکان میں، انہوں نے کہا کہ اب خواتین میں ہم کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں یہاں بات کی ضرورت نہیں، سب پڑھے لکھے ہیں فلاں، نہیں ہم کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے پردے کے پیچھے سے وہ گھر کی خواتین کو بٹھایا اور ہمارے ساتھی بیٹھ گئے۔ جب مولانا نے ظہور مہدی، نزول مسیح، خروج دجال پر گفتگو شروع کی تو پردے کے پیچھے سے سوالات آنا شروع ہو گئے۔ ابو داؤد کی حدیث میں لکھا ہے، ابن ماجہ میں یہ ہے، مسلم شریف میں ایسا ہے، لا مہدی الا عیسیٰ فلاں فلاں۔ گھر کے مرد حضرات حیران، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ عورتیں مرتد ہو چکی ہیں، وہ شکیلیت سے متاثر ہو گئی تھی۔ یہ حالات ہیں میرے بھائیوں۔ ابھی بھوپال میں پچھلے کچھ سال پہلے جب علماء کرام کی ایک جماعت گئی تھی اس سلسلے میں، جب وہاں جا کر ان سے بات کی گئی تو لوگوں نے نہیں یہاں کوئی فتنہ نہیں۔ اچھا یہ فتنہ ایسا عجیب و غریب اور زمین دوز فتنہ ہے کہ پوری طرح پھیل جانے اور مضبوط ہونے کے بعد ہمیں علم ہوتا ہے، پہلے سے نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمارے اکابر کہتے ہیں عقائد پر جمعہ میں بات کی جائے، لوگوں کو سمجھایا جائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول، حضرت مہدی کے ظہور، دجال کے خروج، توحید، رسالت، آخرت، ختم نبوت پر بولا جائے، صرف فضائل اور آداب ہی اصلاحی باتیں نہ کی جائیں، صرف مسائل و اعمال پر ہی خطاب نہ کیا جائے، عقائد کو بولا جائے تاکہ ہمارے خطاب سے کچھ لوگ بچ جائیں۔ مدراس میں ایک مسلک کے عالم دین جو ہے وہ بیچارے شکیلیت سے متاثر ہو گئے۔ جب ان سے پوچھا گیا حضرت آپ متاثر ہو گئے تو وہ کہنے لگے، دوسرے مسلک سے تھے، ایک خاص مسلک سے ان کا تعلق تھا، تو کہنے لگے یہ مدرسے میں ہم کو پڑھایا ہی نہیں گیا حضرت مہدی کے بارے میں، حضرت عیسیٰ کے بارے میں۔ ہمارے استاد نے کہا حضرت مولانا مبارک صاحب دامت برکات آپ کیا حجامت کر رہے تھے اس کے بعد؟ ٹھیک ہے مدرسے میں نہیں پڑھایا گیا تو آپ نہیں پڑھ سکتے تھے، یعنی آپ کو تو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ عقیدہ کیا ہے۔ ایسے مدراس کے اندر ایک عالمہ لڑکی شکیلیت سے متاثر ہو گئی۔ یہ فتنہ مردوں میں بھی کام کر رہا ہے، اسکول کالج کے نوجوانوں میں کام کر رہا ہے، علماء حفاظ میں کام کر رہا ہے، جماعت کے ساتھیوں میں کام کر رہا ہے۔ الامان والحفیظ ہر طبقے کے اندر زہر کی طرح پھیلتا جا رہا ہے۔ تو بھوپال میں ہمارے علماء کی جماعت گئی تھی، انہوں نے کہا، لوگوں نے کہا کہ یہاں تو کوئی فتنہ نہیں، انہوں نے کہا آپ ہمیں اس موضوع پر بات کرنے دیں، یا آپ حضرات جمعہ میں حضرت عیسیٰ کے نزول، حضرت مہدی کے ظہور اور دجال کے خروج پر بات کیجئے۔ جب علماء نے بات شروع کی تو کئی نوجوان شکیلیت کے فتنے سے متاثر پائے گئے، اب تو کہتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں پہنچ گئے۔ سورت کے پاس اون کا علاقہ جہاں دنیا بھر کے لوگ مزدور پیشہ لوگ وہاں ہیں، اتنے مدرسے ہیں، کتنے بڑے بڑے ادارے ہیں گجرات میں، دعوت کا کام بھی ماشاءاللہ بہت مضبوط ہے، خانخواہ کا کام بھی ہے، مدارس کا کام بھی ہے، جمعیت علماء کا کام بھی، اور بھی کام ہے، مگر کئی نوجوان سورت کے اطراف تقریباً 500 کے قریب لوگ اس فتنے سے متاثر ہیں۔ گوا میں جب پہلے ہمارے علماء گئے تھے 20-25 لوگ متاثر تھے، وہاں کے لوگوں نے توجہ نہیں دی۔ ابھی ہم 2-3 ہفتے پہلے گئے تو 250-300 کے قریب لوگ مرتد ہیں۔ یہ ہماری معلومات میں ہے، اللہ جانے اور کتنے ہیں۔ عدم علم عدم وجود کے لیے مستلزم نہیں کہتے ہیں، ہماری معلومات میں۔ تو میرے بھائیوں اور حضرات علماء کرام، آپ کی خدمت میں اتنی ہی گزارش ہے کہ یہ فتنہ بڑی سنگین صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے۔ ابھی آپ نے حضرت معتمم صاحب دامت برکاتہم کا تحریری پیغام دیکھا ہوگا، بڑے درد کے ساتھ حضرت نے پورے علماء کو بلکہ پورے مسلمانوں کو، دنیا کے مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا ہے یہ وقت نہیں ہے کہ ہم خاموش بیٹھے رہیں، بلکہ ہم خود بھی پہلے عہد کر لیں کہ ہمیں اسی دین پر جینا اور مرنا ہے، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد وفا کرنا ہے، آپ کے دامن سے ہمیشہ وابستہ رہنا ہے، پھر اپنے نسلوں کے ایمان کی بھی فکر کرنا ہے۔ اور حضرت نے ایک سنگین واقعہ سنایا بھی کہ ملک کے ایک مشہور بافیض مرکزی دینی ادارے کے شیخ الحدیث کا پوتا وہ بھی متاثر ہو گیا ہے۔ ایسے اور بھی بہت سے واقعات ہیں۔
پڑوس ملک میں بھی غامدی فتنے سے اور دوسرے فتنوں سے ایک ہمارے فضلاء کی ایک جماعت متاثر ہے. تو اس لیے آپ حضرات کی خدمت میں مجھے عرض کرنا ہے، یہ تو کارگزاری ہوئی، اور اس کے علاوہ بہت سی کارگزاریاں ہیں. کچھ لوگ عمرہ پر گئے، یہاں کے حیدرآباد وغیرہ کے عمرہ پر جا کر وہاں سے عمرہ پر گئے، سعودیہ میں کام کرنے کے لیے گئے تھے. سعودی میں کام کرنے کے لیے جا کر سعودیہ سے متاثر ہو کر آئے اس فتنے سے، جہاں مرکز ہدایت ہے. ایک کہنا صرف نعوذ باللہ کی کسی جگہ کی توہین، کسی طبقے کی توہین، ہرگز ہرگز نہیں. فتنہ اتنی سنگین صورتحال اختیار کیا گیا ہے، اس لیے ہم کو اب ذرا کروٹ لینی ہے، کمر بستہ ہو جانا ہے، ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے تیار ہو جانا ہے، رسول اللہ کے تاج ختم نبوت کا محافظ بننا ہے. اس کے لیے آپ کی خدمت میں اپنے اکابر کی بات پیش کر رہا ہوں، میری کوئی بات نہیں. میں اتنا قابل آدمی نہیں ہوں، نہ ہی میری یہ حیثیت و اوقات ہے کہ میں علماء کرام سے کوئی گزارش کر سکوں، مگر ہمارے بڑوں کا جو پیغام ہے اسی کو آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں. زبان میری ہے، بات ان کی. ہمارے اکابر اس وقت بہت فکر مند ہے، صبح شام. اس لیے اب کرنے کا کام یہ ہے، نمبر ایک، ہم سب مل جل کر ایک تو اپنے لیے بھی، پوری امت کے لیے بھی ایمان کی سلامتی اور ایمان پر استقامت کے لیے دعائیں کرتے رہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں آپ دیکھیں گے، ہمارے اکابر نے جو جمع کیا ہے، جیسے الحزب العظم ہے اور مناجات مقبول حضرت تھانوی کی ہے، دیگر مسنون دعائیں ہیں، کتابیں. اس کے اندر حضور نے کتنی جگہ کفر و شرک سے پناہ مانگی ہے، اور کتنے مقامات پر ایمان پر استقامت کے لیے دعائیں کی ہیں. اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ویقینا لیس بعدہ کفر، اللہم انی اسألک ایمانا کاملا ویقینا صادقا، اللہم نعوذ بک من الکفر، اللہم نعوذ بک من الفقر والکفر والفسوق. اس طرح کئی جگہ رسول کریم علیہ السلام نے دعائیں مانگی ہیں. اور ایمان کے سلب ہو جانے کا خوف بڑے بڑے صحابہ کو رہتا تھا، بڑے بڑے تابعین کو رہتا تھا، بڑے بڑے محدثین کو رہتا تھا. آخر دم تک یہ لوگ مطمئن نہیں ہوتے تھے. امام راضی کا واقعہ تو مشہور ہے، ہم نے دیکھا ہے شیطان نے کیسے پٹی پڑھانے کی کوشش کی. اس لیے ہمارے اکابر کہتے ہیں کہ اس وقت کوئی گھرانہ ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں یعنی ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ لوگ فتنوں سے محفوظ ہو جائیں گے. اس لیے پہلا کام ہم سب کو یہ کرنا ہے کہ ایک تو اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے بھی دعائیں کرنا ہے، پوری امت کے لیے بھی دعائیں کرنا ہے. بڑے بڑے انبیاء نے کی توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین. دوسرا، اپنے ایمان کی بھی حفاظت کرنا ہے اور اپنے گھرانے اور اپنے گھر والوں اور متعلقین کے ایمان کی بھی فکر کرنا ہے. وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ اپنے پورے اطراف و اکناف کا بھی. حضرت تھانوی فرماتے ہیں کبھی کبھی آدمی خود ایمان سے نکل جاتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے. قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. ابھی آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا ہے. اپنے ایمان کا جائزہ لے، اگر کوئی غلط نظریات بن رہے ہیں تو دور کرنے کی کوشش کریں. اپنے بڑوں سے اعتماد ہٹ رہا ہے تو اعتماد لائیں. اہل سنت والجماعت کے عقائد، نظریات، ان کے مسائل پر پورے اعتماد کے ساتھ آنکھ بند کر کے یقین کر لیں. اسی میں ہماری عافیت ہے. البرکت مع اکابرکم، برکت تو تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے. اور حضور نے اس وقت مثال دے کر خلفائے راشدین کی اتباع کا حکم دیا، حالانکہ اپنی ان کی اتباع کافی تھی. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ. یہ خلفائے راشدین کا حوالہ دیا، پھر اس کے بعد اولو الامر اور دیگر علماء ائمہ ان کے اتباع کی تاکید فرمائی.
मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक अजीब बात लिखी है, जो उलमा अपने बड़ों से और असातिज़ा से जुड़े रहते हैं वो महफूज और मामून रहते हैं, जो मुस्तकिल बिज़्ज़ात बनने की कोशिश करते हैं वो मुस्तकिल बदज़ात बन जाते हैं। इसलिए मेरे भाइयों और हजरात उलमाए किराम, ये सिर्फ बड़ों की बातें हैं, गुफ्ता आयत दर हदीस दीगरा की तरह ये बड़ों की बात में अपनी जबान छोटी सी जबान से अर्ज कर रहा हूं। अल्लाह सबसे पहले मुझे अमल की तौफीक दे। तो हमारे ईमान की हिफाजत ऐसे होगी कि बड़ों से वाबस्तगी बहुत जरूरी है। अगर बड़ों का दामन छूट जाएगा और हम यानी अपने बड़ों से हटकर, आज क्या है, नई नई तहकीकात आ रही, नए नए मजामीन, व्हाट्सएप के लिखारी, नए नए तहकीकात, अपने आप को मुज्तहिद आजम बना के पेश कर रहे, ये होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, और बड़ों पर तरह तरह की तनकीदें। कुरान मजीद में, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ मुख्तसर करके, और कुरान मजीद के अंदर एक आयत है और बड़े अजीब अंदाज से अल्लाह ताला ने फरमाया है, और हजरत थानवी ने उसका अजीब तर्जुमा किया, तिलका दारुल आखिरतु नजअलुहा लिल्लदीन ला युरीदून उलुवन फिल अर्दि वला फसादा वल आकिबतु लिलमुत्तकीन। तो फरमाते हैं वो आखिरत का घर, वो आलम आखिरत हम उन लोगों के लिए खास कर रखे हैं जो जमीन में बड़ा बनना नहीं चाहते, यानी अपनी जात की तरफ नहीं बुलाते हैं, खुद को बड़ा बनने का शौक नहीं रखते हैं, बल्कि किताब और सुन्नत की तरफ बुलाते हैं, अल्लाह की बड़ाई की तरफ बुलाते हैं। अब गौर कीजिए, जितने फितने फैले हैं, खुद को अपने आप को बड़ा समझ के गुमराह हो गए। तिलका दारुल आखिरतु नजअलुहा लिल्लदीन ला युरीदून फिल अर्दि वला फसादा, हम उन लोगों के लिए खास करते हैं जो जमीन पर बड़ा बनना नहीं चाहते और ना बिगाड़ चाहते हैं। तो इसलिए ये जज्बा, ये वस्फ हम सबको अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने बड़ों से वाबस्ता रहें। तीसरी चीज, अकाइद की तालीम बहुत जरूरी है। उसके लिए हजरात उलमाए किराम को गहरा इल्म और बसीरत वाला इल्म बहुत जरूरी है। अभी मैंने एक मिसाल दी तमिलनाडु के एक मौलवी साहब की, फिर हमने मदरसे में पढ़ाई नहीं, और बाद जगह महाराष्ट्र में एक आलिम ने खुद नबी होने का दावा कर दिया, मेहदी होने का दावा कर दिया। दूसरे भाई वो आलिम थे, उनको तरदीद करनी चाहिए, वो तावील करने के पीछे लग गए। तावील भी बहुत खतरनाक चीज है, बसा औकात गलत है तो गलत है, नस्स कतई से जो चीज टकराती, बाप भी करे तो गलत, भाई भी करे तो गलत, उसको समझाने की कोशिश करना चाहिए, लिपापोती की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए हजरात उलमाए किराम, आप हजरात तो जी इस्तेदाद उलमा है। तीसरी चीज यही कि फितनों से बचने और बचाने के लिए मजबूत इल्म की जरूरत है, खास तौर पर फितन के जो अबवाब हैं, मलाहिम, किताबुल फितन, बाबू अशरातिस साआ, बाबू नुज़ूलिल फितन, ये इन हालात में इन अबवाब को बहुत गहराई के साथ मौजूदा फितनों के तनाजुर में पढ़ने की जरूरत है, बहुत गहराई के साथ। खास तौर पर मोटी मोटी जरूरियात दीन की बातें, हजरत मेहदी के बारे में हमारा अकीदा क्या है, नजरिया क्या है, उनकी अलामात क्या है, जब ये मालूम हो जाएगा तो किसी गैर गलत आदमी के पीछे जाएंगे ही नहीं, इस्तेजार हो जाएगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की अलामात क्या है, खुसूसियत क्या है, उनके बारे में हमारा अकीदा क्या है, दज्जाल की अलामात क्या है, उसके बारे में हमारा नजरिया क्या है, खत्म नबूवत की नजाकत क्या है, उनका अकीदा क्या है, ये सारी चीजें हमारे दिल दिमाग में पैवस्त रहेंगी तो भटकने का कोई सवाल ही नहीं है। तो इसलिए हम सबको अपना मुताला बहुत गहरा रखना चाहिए, खास तौर पर मौजूदा दौर के फितनों के बारे में वाकिफियत बहुत जरूरी। फितनों का तारुफ उनके ताक़ुब के लिए जरूरी है। हम फितनों का तारुफ नहीं चाहते, फितनों का प्रचार नहीं चाहते, फितनों का तारुफ उनके ताक़ुब के लिए जरूरी है। जब तक पहचानेंगे नहीं कि चोर कौन है, डाकू कौन है, लुटेरा कौन है, तो हम कैसे उसका मुकाबला कर सकें। और चौथी चीज यही है कि अपने घरों के अंदर अकाइद की तालीम करें, अपने माँ बाप को बिठाकर, भाइयों को बिठाकर, अपने बच्चों को बिठाकर, यानी
جس طرح فضائل اعمال کی تعلیم کرتے ہیں، آداب کی تعلیم کرتے ہیں، ایسے ہی عقیدے کی تعلیم کریں. ظہور مہدی کے بارے میں، نزول مسیح کے بارے میں، خروج دجال کے بارے میں سمجھائیں، بتلائیں اور اپنے متعلقین کو بھی بتلائیں. اور جو حضرات مکاتب سے جڑے ہوئے ہیں اپنے مکتب میں آسان انداز میں بچوں کو یہ عقائد ان کے ذہن و دماغ میں بٹھا دیں. ہمارے استاد حضرت مولانا محمد مبارک صاحب رشادی دامت برکاتہم نے 40 سوالات کا ایک مختصر سا رسالہ ترتیب دیا ہے. مفتی صاحب کے پاس بھی وہ موجود ہیں. بہت آسان ہے، اس میں موٹی موٹی بنیادی باتیں ان چاروں عقیدوں کے متعلق آ گئی. ختم نبوت کے بارے میں بھی، ظہور مہدی کے بارے میں بھی، نزول مسیح کے بارے میں بھی، خروج دجال کے بارے میں. اس میں حفاظ بھی ہوں گے، میرے الفاظ تو سمجھ میں آ رہے ہوں گے. تو مشہور بات حضرت عیسیٰ کا آسمان سے اترنا نزول مسیح کہلاتا ہے. حضرت مہدی کا ظاہر ہونا، کیونکہ یہ پیدا ہوں گے، پہلے سے پیدا نہیں ہوئے ہیں، پیدا ہوں گے، ان کو ظاہر ہونا ظہور مہدی کہتے ہیں. دجال ایک جگہ پیدا ہو چکا ہے، موجود ہے، نکلے گا اپنی جگہ سے، اس لیے نکلنا، خروج دجال، دجال کا نکلنا کہتے ہیں. ختم نبوت کا عقیدہ تو ہم سب جانتے ہیں، حضور پر ہر طرح کی نبوت اور رسالت ختم. ان النبوت والرسالت قد انقطعت، حضور پر ختم ہو گئی ہے، مکمل ہو گئی ہے. تو یہ تو ہم جانتے ہیں. تو یہ عقیدے اپنے گھر والوں کے درمیان اس کا مذاکرہ ہونا چاہیے. اور جو مکتب میں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو ان کی ذہن سازی کرنی چاہیے سادے سیدھے انداز میں. حضرت مہدی کون ہے؟ حضرت مہدی کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، ہمارے نبی کے خاندان سے، آل رسول سے ہوں گے، حضرت بی بی فاطمہ کے خاندان سے ہوں گے، مدینے میں پیدا ہوں گے، مکے کی طرف ہجرت کر کے جائیں گے. ان کے زمانے میں بڑی بڑی جنگیں ہوں گی، لوگ ان کو رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے بیچ میں پہچان کر بیعت کر لیں گے، خود سے دعویٰ نہیں کریں گے. اتنے سال رہیں گے، 7 سال یا 9 سال. انہی کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، دجال بھی اترے گا، پھر ان کا انتقال ہوگا اور فلاں جگہ مدفون ہوں گے. یہ چھوٹی موٹی باتیں اپنے بچوں کو بتلا. حضرت عیسیٰ کے بارے میں بولے بھئی وہ ایک نبی ہیں، بنی اسرائیل کے نبی تھے، اللہ نے ان پر انجیل اتاری تھی، اپنی قدرت سے اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا تھا. ان کی ماں تو ہے، باپ نہیں ہے، اسی لیے ان کو عیسیٰ ابن مریم کہتے ہیں. ہمارے نام کے ساتھ باپ کا نام لکھا جاتا ہے، ان کے ساتھ ماں کا لکھا جاتا ہے. پوری دنیا میں وہ واحد شخصیت ہے جو عیسیٰ ابن مریم کہلاتے ہیں، مسیح ابن مریم کہلاتے ہیں. باقی سارے لوگوں کا نسب ان کے والد سے چلتا ہے. یا ہلکے انداز میں سمجھا کر، اور جب یہودیوں نے ان کی بات نہیں مانی، ان کو قتل کرنے کا پلان کیا، تو اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا. اس وقت وہ آسمان پر زندہ ہیں. پھر قیامت کے قریب اتریں گے جب دجال نکل چکا ہوگا. مسلمان بہت پریشان ہوں گے، دمشق کی جامع مسجد میں بند ہوں گے، بے چین ہوں گے کہ خدا جانے کہاں سے دجال حملہ کر جائے. حضرت مہدی اندر ہوں گے، دجال کے مقابلے کی طاقت مسلمانوں میں نہیں ہوگی. ایسے پریشانی اور بے کسی کے عالم میں آسمان سے اللہ اپنے ایک روحانی بندے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتاریں گے. دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی سفید مینارے پر اتریں گے اور اتر کر آئیں گے. حضرت مہدی نماز کے لیے فرمائیں گے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں، اس نماز کی اقامت تو آپ کے لیے ہوئی ہے، پھر آپ میں کے بعض ایک دوسرے پر امیر ہیں. یہ کہہ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیچھے نماز پڑھیں گے، حضرت مہدی نماز پڑھائیں. اس کے بعد باہر نکل کر جائیں گے، دجال کا پورا لشکر ہوگا، پھر دجال کا مقابلہ کریں گے. پوری تفصیلات ہیں. تو موٹی باتیں. حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل کے نبی ہیں، نام عیسیٰ ہے، ماں کا نام مریم ہے، آسمان پر اٹھا لیے گئے، پھر قیامت کے قریب اتریں گے، 40 سال زندہ رہیں گے، نکاح بھی ہوگا، فلاں بھی ہوگا، پھر ان کا انتقال ہوگا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو قبر اطہر کے بعد مدفون ہوں گے. دجال کے بارے میں بولیں وہ ایک انسان ہے، یہودیوں میں سے ہوگا، کوئی شیطان نہیں، کوئی دوسری مخلوق نہیں، بھوت پریت نہیں، دجال ہے. اس امت کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا. ایک ہاتھ میں اس کے ایک ہاتھ میں جنت، دوسرے ہاتھ میں جہنم ہوگی، اور اس کے پیشانی پر کافارا یا کافر لکھا ہوا ہوگا. وہ پہلے نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، پھر خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا، پوری دنیا میں گھومے گا، صرف 40 دن رہے گا. اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا. اس کے بعد کے 37 دن
یعنی عام دنوں کی طرح ہوں گے، مکہ اور مدینے میں نہیں جائے گا، اس کی جو جنت ہوگی وہ جہنم ہوگی. ایسی چیزیں ہیں اس وقت کھول کھول کر بیان کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ شکیل بن حنیف اور اس کے ماننے والے بہت دجل و فریب اور مکاری سے کام لے رہے ہیں. پھر سمجھائے حضرت عیسیٰ مستقل الگ شخصیت ہیں، حضرت مہدی مستقل الگ شخصیت ہیں، ان کی خصوصیات الگ ہیں، ان کی خصوصیات الگ ہیں، ان کے کام الگ ہیں، ان کے کام الگ ہیں. یہ نبی نہیں ہے، وہ نبی ہیں، وہ بنی اسرائیل کے نبی ہیں. پھر نبی مستقل نبی بن کر نہیں، پہلے سے نبی ہیں، اس میں امتی کی حیثیت سے آئیں گے مگر امیر رہیں گے. یہ سب چیزیں اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو اگر ہم سمجھائیں گے تو انشاءاللہ ان کا ذہن و دماغ پہلے سے تیار رہے گا، تو غلط چیز دل دماغ میں نہیں جائے. ورنہ خانہ خالی را دیو می گیرد، خالی گھر میں شیطان بس جاتا ہے. یہی حال ہو رہا ہے. اور آخری چیز، ہم جمعہ کے موقع پر بھی مہینے کے 4 جمعوں میں ایک جمعہ عقائد پر ضرور بولیں، اور عقائد پر مذاکرے کی ہم عادت ڈالیں، ورنہ ایمان بچنا اور بچانا مشکل ہوگا. حالات بہت سنگین ہوتے جا رہے ہیں، جماعتیں محفوظ ہیں نہ، مسجدیں محفوظ ہیں نہ، ہماری برادری محفوظ ہے. اس لیے یہ کسی کی توہین اور استہانت کے لیے نہیں، نعوذ باللہ، آپس میں ایک احساس پیدا کرنے کے لیے، آپس میں ایک مذاکرے کے لیے ہے. آپ حضرات ماشاءاللہ اتنی بڑی تعداد میں رات کے اس وقت موجود ہیں، اور حضرت محتمم صاحب دارالعلوم دیوبند کا اس وقت درد مندانہ پیغام یہی ہے، ہم سب ایمان کی حفاظت کے لیے اور تاج ختم نبوت کی نگہبانی کے لیے اٹھ کھڑے ہوں. ہمارے بزرگوں نے سر سے کفن باندھ کر ختم نبوت کی حفاظت کی ہے. آخری بات کہہ کر بات میں ختم کر رہا ہوں. جب قادیانیوں نے بہاولپور کی عدالت میں اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے ایک عورت کے کیس ڈالنے پر پورا زور لگایا، جامعہ ازہر سے، مصر سے وکیل کو بلایا، جامعہ ازہر سے، کیونکہ یہاں کے علماء زیادہ عربی فرفر نہیں بول سکتے، یہ سوچ کر کہ ان کا وکیل غالب ہو جائے، ہندوستانی علماء مغلوب ہو جائے، نعوذ باللہ. جامعہ ازہر سے وکیل بلائے تھے. اس وقت عدالت کا مسئلہ نہیں تھا، مذہبی مسئلہ تھا، تو عدالت کے ججوں نے ہندوستان کے بڑے بڑے علماء کو اس سلسلے میں گزارش کی، دعوت دی. تو دارالعلوم دیوبند بھی ایک خط آیا. اس وقت کے بڑے بڑے علماء حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب اور حضرت دوسرے ہمارے اکابر تھے اس وقت، بڑے بڑے اکابر، تو انہوں نے اس کی علامہ شبیر احمد صاحب، یہ سب لوگ تو اس کی تیاری کرنے لگے. جب علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کو پتہ چلا تو حضرت اس وقت بالکل مریض تھے، فریش تھے، بواسیر کا خون وہ جو تشت نیچے رکھا ہوا تھا بھر بھر کے نکلتا تھا. آخر عمر میں حضرت کو بواسیر کی بیماری لگ گئی تھی، بالکل کھاٹ پر وہ چارپائی پر لیٹے رہتے تھے اور خون مستقیم. وقت ہو گیا، بس 2-4 منٹ میں ختم کر جی. کچھ بولنا ہے جی؟ تو علامہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ بواسیر کا خون مستقل یعنی نکلتا رہتا تھا. جب حضرت کو پتہ چلا بہاولپور کی عدالت میں قادیانیوں نے مقدمہ دائر کیا ہے ایک عورت کے استغاثہ پر، اور یہ پہلا موقع ہے جس میں قادیانیوں کو کافر ثابت کرنا ضروری ہے، ان کی اسلام سے لا تعلقی ظاہر کرنا ضروری ہے، ورنہ خدا نہ خواستہ کہیں یہ خطرناک فتنہ اور ختم نبوت کے عقیدے پر زد ڈالنے والا مکار فتنہ کہیں عدالت میں مقدمہ جیت نہ جائے. یہ درد حضرت کو لگ گیا. حضرت نے اپنے شاگردوں کو بلا کر پوچھا کہ بھائی آپ لوگوں نے کیا تیاری کی اس سلسلے میں؟ تو انہوں نے مختلف جو کتابیں ملک بھر سے منگوا کر تیاری کی تھی وہ ساری حضرت کے سامنے پیش کی. سب حضرت کے شاگرد تھے. حضرت نے کہا جزاک اللہ، آپ نے بہت محنت کی ہے، اللہ جزائے خیر دے. مگر پھر حضرت نے کہا اگر مرزائیوں کا وکیل، قادیانیوں کا وکیل اگر آپ سے یہ سوال کرے تو آپ کیا جواب دو گے؟ تو وہ خاموش رہ گئے. حضرات اکابر تھے وہ بھی، علامہ کشمیری کا علم ان کو معلوم تھا کتنا مکار فتنہ ہے، کہ اگر یہ سوال کرے تو کیا جواب دو گے؟
اب حضرت کو احساس ہوا کہ بھئی آپ نے تیاری تو کی ہے مگر یہ فتنہ بہت مکار فتنہ ہے، بہت دجل و فریب سے کام لے گا، تو کہیں ہو سکتا ہے اللہ سوبار نہ کرے ہم مقدمہ ہار جائیں۔ اور انور شاہ کے لیے گوارا نہیں ہے کہ میں اپنے جیتے جی میرے کانوں میں یہ آواز پڑے کہ پاس داران ختم نبوت مقدمہ ہار گئے، میری غیرت کو یہ گوارا نہیں۔ حضرت نے کہا کہ میں خود آؤں گا، علامہ کشمیری نے کہا میں خود آؤں گا۔ جب حضرت نے اعلان کیا بواسیر کی حالت، مولانا ادریس صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو حضرت کے شاگرد ہیں، جس وقت حضرت نے یہ ہمت کی، یہ ارادہ کیا بہاولپور جانے کا، اسی وقت سے بواسیر کا خون بند ہو گیا، اسی وقت بند ہو گیا۔ اور حضرت نے تیاری کی، جیسے ہی حضرت شاہ صاحب نے اعلان کیا، ملک کے بڑے بڑے اخبارات میں اعلان آ گیا، بہاولپور کی عدالت میں محدث العصر علامہ انور شاہ کشمیری خود پیش ہوں گے۔ اب مرزائیوں میں زلزلہ طاری ہو گیا کہ علامہ انور شاہ کشمیری آ رہے ہیں، اور حضرت نے پورے شاگردوں کو کہا جس کے پاس جو جو کتاب تھی، ملک بھر سے شاگردان نے وہ کتابیں الحمدللہ جمع کی۔ پھر حضرت نے رخت سفر باندھا اور بہاولپور کی عدالت میں پہنچے۔ حضرت سے چلا نہیں جاتا تھا، آپ کو کرسی میں اور پالکی میں لایا جاتا تھا۔ جب عدالت کے قریب پہنچے، مولانا ادریس صاحب آپ کے خادم تھے، کہنے لگے، جب وہ عدالت کے قریب پہنچے تو فرمایا تم یہیں رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، یہاں سے میں خود چل کے جاؤں گا تاکہ کہیں قادیانی اور مرزائی یہ نہ سمجھے کہ ختم نبوت کا وکیل کمزور ہے۔ حضرت کو چلا نہیں جاتا تھا مگر بہاولپور کی عدالت میں حضرت چل کے گئے، یہ بتانے کے لیے کہ ختم نبوت کا ترجمان کمزور نہیں ہے جسمانی طور پر۔ یہ ہمارے اکابر تھے۔ پھر حضرت گئے پیچھے کسی جگہ بیٹھ گئے تھے، پہلے تو بحث شروع ہوئی، ہوتے ہوتے وہ مکار مرزائیوں کے قادیانیوں کے وکیل تھے، انہوں نے مسلم الثبوت ایک کتاب ہے تو اس کا حوالہ دیا، اس کی شرح فواتح الرحمود میں لکھا ہوا ہے کہ ختم نبوت کی جتنی احادیث ہیں وہ سب ضعیف ہیں، اکثر علماء نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے ختم نبوت کی احادیث کے بارے میں۔ تو حضرت جو پیچھے بیٹھے ہوئے تھے وہیں سے آواز دی، جج صاحب سے گزارش ہے کہ اصل کتاب کا نسخہ جج لے لے، یہ مرزائی یا قادیانی وکیل مکر و فریب سے کام لے رہا ہے۔ پھر اس نے امام غزالی کا حوالہ دیا کہ غزالی نے لکھا ہے ساری احادیث ضعیف ہیں اس سلسلے کی۔ حضرت نے کہا جج کتاب لے لے اور کتاب میرے پاس، اچھا کہا کتاب لے لے اور فلاں صفحہ فلاں جگہ کھولے، میں اس کو پڑھتا جاؤں گا اور ترجمہ کرتا جاؤں گا، آپ دیکھ لیں۔ جج نے کتاب لے لی فواتح الرحم، اور اس میں لکھا ہوا تھا اکثر علماء نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، جن لوگوں نے اس کو ضعیف قرار دیا وہ بہت کم ہے۔ اس کا الٹا یہ بیان کر رہا تھا، اور پوری سطر اوپر سے نیچے تک حضرت نے پڑھ کر سنا دی۔ جج پر اس کا بڑا اثر ہوا، وہ دیکھ کے وہ پڑھ رہا ہے اور حضرت بغیر کتاب کے پوری عبارت سنا رہے ہیں۔ اسی کا اثر جج پر پڑ گیا کہ حضرت آپ سامنے تشریف لائے۔ تو پھر اس نے سامنے بلایا اور اس کے بعد حضرت نے اجازت چاہیے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس سلسلے میں ایک تقریر کرنا چاہتا ہوں تمہیدی۔ اس کے بعد حضرت نے تقریباً 2 گھنٹے تک تقریر کی۔ علماء فرماتے ہیں تمہید ہی 2 گھنٹے کی۔ اس کے بعد جب حوالے دینے شروع کیا علامہ کشمیری نے، تو ختم نبوت کو ثابت کرنے کے لیے ایک ہی مجلس میں 200 کتابوں کے حضرت نے حوالے دے دیے، اور کتابوں کے انبار لا کر رکھتے گئے، عدالت کا کمرہ بھر گیا۔ اب جج نے کہا حضرت اگر آپ اجازت دے دیں تو آپ صرف حوالے دیتے جائیں اور ہم لکھتے جائیں گے، اس لیے کہ ہم لکھتے جائیں گے اور کتابیں نہ منگائی جائیں، اس لیے کہ عدالت کا کمرہ کم پڑ گیا ہے، آپ کے حوالے کی کتابوں کے رکھنے کے لیے اب جگہ نہیں ہے۔ پھر عدالت کو جج نے ساری چیزیں لکھ لی الحمدللہ۔ اس کے بعد حضرت تشریف لائے اور حضرت کی بیماری بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ حضرت نے فرمایا اپنے شاگردوں سے، بھائی اگر میں زندہ رہوں تو مجھے ضرور آ کر سنا دینا، اور اگر میں مر جاؤں تو میری قبر پر یہ مقدمہ سنا دینا۔ چنانچہ ایسا ہوا کہ حضرت کا انتقال ہو گیا، داغ مفارقت دے گئے۔
चुनाचे आपके शागिर्दों ने, जो जज अकबर अली खान ने जो फैसला किया था कि कादियानियों का, मिर्जाइयों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, और जिस दीन को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं वो दीन अलग ही है और मिर्जाइयों का दीन अलग ही है, उनके दीन का मजहब इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। जब ये फैसला हुआ तो बुजुर्गों ने अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी की कब्र पर यह मुकद्दमा सुनाया है। मैं इस बात को कहकर अपनी बात खत्म कर रहा हूं। हजरत मौलाना अंजर शाह साहब कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने जो आपके साहबजादे हैं वाक़िया सुनाया, ये वाक़िया कहकर अपनी बात खत्म कर लूंगा, इसलिए कि इस संगीन सूरत हाल को रखकर मैंने जिक्र किया, वरना इतनी लंबी गुफ्तगू का इरादा मुझे भी नहीं था। हजरत ने वाक़िया सुनाया, एक मरतबा सिलसिला नक्शबंदिया के बहुत बड़े बुजुर्ग, बहुत बड़े इमाम देवबंद तशरीफ लाए और अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पर मुराकिब हुए, मुराकबा किया बहुत देर तक, उसके बाद वापस तशरीफ ले गए। तो उस वक्त उनके साथ हजरत शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी और हकीमुल इस्लाम हजरत मौलाना कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह भी थे। ये दोनों काबिर भी साथ थे, दोनों काबिर वापस आ गए। बाद में हजरत शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत हकीमुल इस्लाम कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया, हजरत जरा आप उनसे पूछ तो लीजिए कि मुराकबे के अंदर क्या बातें आई हैं, क्या गुफ्तगू हुई है। और कहा कि हजरत आप ही पूछ लें, कि अगर मैं पूछूंगा तो जवाब नहीं देंगे, आप हजरत नानोतवी के पोते हैं, आपकी साहबजादगियत का ख्याल करते हुए वो जवाब दे देंगे। लिहाजा जब हजरत हकीमुल इस्लाम ने पूछा तो सिलसिले नक्शबंदिया के बुजुर्ग ने जवाब दिया। मेरे अल्लामा कश्मीरी से जो लंबी बात हुई उसमें हजरत ने एक तो ये कहा कि आपका बहुत शुक्रिया कि आप मेरे घर आए और मेरे यतीम बच्चों के सर पर हाथ रखा। उसके बाद मैंने पूछा, हजरत आपके साथ क्या गुजरी? अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, खत्मे नबूवत की खिदमत की बरकत से अल्लाह ने मेरी मग़फ़िरत फरमा दी। इतना बड़ा मुहद्दिस इकबाल, अल्लामा इकबाल कहते पिछले 500 सालों में अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी की नजीर नहीं है। बहावलपुर के जज हैरान हो गए थे, क्या हाफिजा इस बूढ़े आदमी का। फवातिर रहमूद जिसका आपने हवाला दिया था वो 40 साल पहले आपने पढ़ी थी। जज के पूछने पर कहा, हज़रत कितने साल गुजर गए? कहा 40 साल मैंने पहले पढ़ा था इसको। तो ऐसे अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह की मग़फ़िरत का सबब है। मुराक़बा हमारे लिए हुज्जत तो नहीं है, मगर नुसूस क़तइया के लिए मुअय्यद हो जाता है। मुराक़बा कोई दलील शरई नहीं है, लेकिन रुयाए सालिहा, सच्चे ख्वाब, ये हदीस से साबित है, ये मुबश्शिरात होते हैं। ख्वाब में कई लोगों ने अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह को देखा है, कहा हजरत क्या हुआ? तो ख्वाब में फरमाया कि खत्मे नबूवत की खिदमत की बरकत से अल्लाह ने बहुत ऊंचा मकाम दिया है। और फरमाया जिस वक्त जज अकबर अली खान ने जिस वक्त ये फैसला किया उसी वक्त अल्लाह ने उसकी मग़फ़िरत फरमा दी। इसलिए हजरात उलमा किराम से गुजारिश है, आप तमाम हजरात इस फितने की संगीनी को समझें। शकील बिन हनीफ का फितना इस वक्त बहुत संगीन फितना है और हमारे घरों तक पहुंच गया है। आप तमाम हजरात से गुजारिश है, इस सिलसिले में जो तरीक़े कार है, इसी तरह फैयास का फितना यहाँ है, इलाज बिल कुरान के ज़रिए उस फितने का भी तारुफ हासिल करें, गौर शाही के फितने का भी तारुफ हासिल करें और कादियानियत के तरीक़े कार को भी मालूम करके उनके तआक़ुब के लिए हम सब कमर बस्ता हो जाएं। अल्लाह ताला मुझ कहने वाले को, आप सुनने वालों को, हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला दीन इस्लाम पर साबित कदमी नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लंबी बात हो गई। फजज़ाकुमुल्लाह खैरा। मेहमान मोहतरम ने फितने शकीलियत की संगीनी को बतलाया है और बहुत से फितनों पर रोशनी डाली है।
تحفظ ایمان پر، ختم نبوت کا عقیدہ ہے، یہ سب ہمارے عقائد میں سے ہے۔ عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسلسل علماء سے رابطہ رکھے، تعلق رکھے، اپنے عقائد کی حفاظت کرے۔ اور دوسری، ہم علماء کی ذمہ داری دگنا ہو جاتی ہے کہ ایک تو ان فتنوں سے تقابل اور مقابلہ کرنا ہے، اور ان کے سردباب کے لیے کمر بستہ بھی ہونا ہے، اور اپنے اہل ایمان کی حفاظت بھی کرنی ہے، ان کا مقابلہ بھی کرنا ہے، اور اپنے ایمان والے بھائیوں کی ایمان کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ اور اس کے لیے جیسے کہ مہمان صاحب نے فرمایا کہ اپنا علمی مطالعہ مضبوط کرنا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ مہمان محترم کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور خصوصاً آپ علماء کرام کا، مفتیان اعظام کا، حفاظ اعظام کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کافی دیر سے تشریف رکھے ہیں۔ وقت اس کی اجازت نہیں دیتا کہ اور کچھ کہا جائے، بس ہم سب کو اللہ تعالیٰ، مجھے بھی، آپ کو بھی، سب کو ان فتنوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے۔ اور میں آخر میں مہمان صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ دعا پر مجلس کا اختتام فرمائے۔ میں بھی آپ حضرات سے معذرت چاہتا ہوں کہ وقت زیادہ ہو گیا، میرا آدھا گھنٹہ ہی بولنے کا ارادہ تھا، حالات ایسے تھے۔ آپ سب علماء ایک بڑے شہر کے رہنے والے ہیں، صوبہ آندھرا کا بڑا شہر ہے، ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، اس لیے کہ اس کے اطراف کئی سرحدیں ہیں تلنگانہ اور کرناٹک کی۔ آپ حضرات اس کی فکر لیں گے تو بہت حد تک بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ یہ ہمارے مولانا انور صاحب آسامی ہیں، شاہی مراد آباد سے فارغ ہیں، ہمارے ساتھ ختم نبوت کے اس معاملے میں رفیق سفر بھی ہیں، مانوی کے داماد بھی ہیں، آسام کے رہنے والے ہیں۔ مولانا بھی ہمارے ساتھ ہیں، اللہ مولانا کے آنے کو بھی قبول فرمائے۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، جزا الله عنا محمدا ما هو أهله صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ويقينا ليس بعده كفر، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك۔ اس سلسلے میں حضرت محتمیم صاحب کی کتاب مواعظ ختم نبوت علماء ہی کے لیے احساس ذمہ داری پیدا کرنے کی بہت اہم کتاب چھپی ہے۔ آپ حضرات اس کو دیوبند کتب خانہ نعیمیہ وغیرہ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر انہیں فتنوں کے ساتھ یا مجلس تلنگانہ، مجلس تحفظ ختم نبوت تلنگانہ و آندھرا پردیش میں بہت کتابیں ہیں۔ احساس ذمہ داری کے لیے محتمیم صاحب کی کتاب بہت اہم ہے، اور وہ جو درد مندانہ پیغام بھی آپ تک پہنچ گیا ہے اس کو بھی ملاحظہ فرما لیں۔